الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ ہم 12ویں پارے سے سورہ یوسف کا خلاصہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک واقعے کو قرآن نے احسن القصص کہہ کر ارشاد فرمایا، یعنی قصوں میں سے بہترین قصہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے یہ بہت سارے اتار چڑھاؤ، غم، دکھ، خوشی اور بہت ساری کیفیات پر مشتمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص فرمایا اور اس سے ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سارا سامان بھی موجود ہے۔ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ مبارک قصہ سنتے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا اس واقعے کو اتنا ہی بیان کر دوں جتنا 12ویں پارے میں ہے۔ 13ویں پارے کا باقی قصہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، عاشر، یوسف اور بنیامین۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے حضرت یوسف کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے کہ ہمارے باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو مثالی ہے، کہا جاتا ہے پوری کائنات میں جتنا حسن ہے اس کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، باقی آدھا پوری کائنات میں تقسیم کیا گیا۔ اتنے آپ خوبصورت اور حسین تھے۔ تو بھائی حسد کرنے لگے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے جا کر کسی بہانے سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کرنے لگے کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کو سیر کرائیں، ہم روز بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف جاتے ہیں، ہم اس کو سیر کرائیں گے اور اس کو تفریح کروائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابتداً تو منع فرمایا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھتا رہا تو آپ نے ان کو لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی سخت تاکیدیں فرمائیں کہ اس کی آپ نے پوری حفاظت کرنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا اور ایک کرتا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں بھی لٹکا دیا اور ایک کرتا ان کو پہنا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام
اس خوبصورت انداز میں جنگل کی طرف بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی چل پڑے۔ جب یہ لوگ جنگل میں پہنچے تو ان بھائیوں کی دشمنی عروج پر پہنچی۔ انہوں نے دشمنی کے جوش میں آپ کو زمین پر پٹخا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر آپ کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر آپ کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ایک پتھر پر آپ کو بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو کھول کر تسلی دیتے ہوئے آپ کے خوف و ہراس کو دور کیا۔ گھر سے چلتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کرتا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا تھا اس کو کھول کر وہ کرتا آپ کو پہنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا میرا بیٹا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے۔ ایک بھیڑیا آیا، وہ ان کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتے ہیں تو کرتا بالکل سلامت ہے، کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پہ ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ آپ نے صاف صاف فرما دیا یہ سب تم لوگوں کی کارستانی ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بھری آواز میں کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زعر نے جب ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یا بشرا ھذا غلام، واہ یہ کیا، یہاں تو ایک لڑکا نکل آیا۔ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبریاں سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اسی جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس غلام کو یہاں سے بہت دور لے جاؤ گے جہاں سے اس کی خبر بھی نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زور کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زور ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر مطلب وہاں کا جو وزیر اعظم تھا، مصر کا وزیر اعظم، اس نے آپ کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عجیب دیوانی سی ہو گئی اور اس کا عشق اور جنون یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا آپ کو بہلانے لگی اور آپ کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔
یہ کہہ کر آپ نے بھاگنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ ملکہ زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی اور اس نے آپ کے کرتے کو پکڑ کر کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کا مبارک پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ زلیخا نے آپ پر الزام لگایا۔ عزیز مصر حیران رہ گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میری پاک دامنی کی گواہی اس بچے سے لے لیجئے۔ عزیز مصر نے حیرانی کے عالم میں بچے سے پوچھا تو بچے نے فوراً جواب دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے۔ لیکن جب عزیز مصر نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا تو اس نے زلیخا کے عمل کو جھوٹا قرار دیا۔ فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ کچھ خیال نہ کیجئے گا، ملال نہ کیجئے گا۔ پھر زلیخا کے مشورے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹڑی میں چلے گئے اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ پیاری ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس اس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق، جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں نے کچھ عرصے کے بعد آپ کو اپنا ایک خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو اس کی تعبیر بتائی جو کہ بالکل سچ ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے آپ معبر مشہور ہو گئے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر ہیں۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے، وہاں ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے جو خوابوں کی تعبیر کا حال جانتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کا فرستادہ ہو کر قید خانے میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر پوچھی کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بالی سے مراد گندم کا خوشہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت قحط سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پچھلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا موسم آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں جیل خانے سے اس وقت نکلوں گا جب زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تحقیقات کروائیں اور تحقیقات کے بعد زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری تھی، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ یہاں پر میں ضمناً آپ کو بتا دوں، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سچی توبہ کر لی تھی، پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ایک نبی کی بیوی ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہمیں اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں بالکل کسی بھی قسم کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ولیہ بنی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے
بادشاہ کو جب تعبیر بتائی، اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام میرے سپرد کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا، آپ ہی مصر کے بادشاہ بن گئے۔ آج انشاءاللہ یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، کل اس قصے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ان مبارک قصوں میں ہمارے لیے نصیحتوں کے بہت سارے پھول ہیں، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 4 مہینے کا بچہ بھی پاک دامنی کی گواہی دے، اور یہ بھی اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ حاسدین کا حسد انہیں اس نہج پر لے جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے اور شریروں کے شر سے بچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے طفیل ہم سب پر کرم فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔